نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہے، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں۔ تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی، اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی۔ کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں۔ ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے۔ ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا۔ یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کس چیز سے ہوں؟ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ۔ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ ذرا توجہ تو کرو، فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔ اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے۔ اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے۔ اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں۔ ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں۔ تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ بنانے والا میں۔ اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں۔ شکل تو کجا، لب تو کہاں،
آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے؟ دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی، زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی، چکھنے کی طاقت کس نے رکھی، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی، پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں، کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا، فلاں بزرگ نے مینو بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں مارو۔ کیا میں نے نام غیروں کا، تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے، اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مٹ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔
تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ، فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کے حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کر دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے، اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، تب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا۔ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں، نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہیں، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔
اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی آپ کو نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں, بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگی ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا, کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لگتے جگر او نور نظر او میری بیٹی, کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو, جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو, جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو, او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے, وقت کے امام ہے, پرہیزگار متقی ہے. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لگتے کہ گھر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی, ساری رات سوتی نہیں, مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے, تو کچھ نیند کر لیا کر, آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں, آنکھ لگنے کو ہوتی ہے, فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے, پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے, اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں, قرآن کی زیارت نصیب نہیں. گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا. تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو, ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی, ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا, اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں, فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں. کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی یا گھر کے ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں, ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر دل میں عظمت ہو, ڈاکٹر ہو, افسر ہو, وزیر ہو, آخر ہے تو انسان, ہے مسلمان, ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر, ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں, تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. فرمایا وہ دن دور نہیں, آیا وقت قیامت کا آیا, کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا. فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا نے پھنسا لیا, چہل پہل میں پھنس گئے, اس کے رنگ روغن میں لگ گئے, اس کی زیب و زینت میں لگ گئے. رات اسی کی سوچ ہے, دن میں اسی کا فکر ہے, اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں. قرآن کریم کی آخری سورت, آخری لقمان کی آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا, سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی, یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی, بازاروں میں بھی, شہروں میں بھی. فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا, فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا. کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب.
किस दिन मरूंगा? जब अपनी मौत का पता नहीं तो और किसी चीज का क्या पता है? सिर्फ आजकल बच्चों तीर लगाने वाली बात है। अभी चंद महीने हुए यहां मेरे पास नौजवान आए मुल्तान शहर से और कहने लगे कि 25,000 की चोरी हो गई है, बता किधर कौन ले गया, किधर ले गया। मेरे पास आए यहां, मैंने कहा बता दूंगा पर आधे लूंगा। कहने लगा नहीं नहीं देखना जी इतना तो ना करो। अब मैंने कहा वो सारे ही चले गए यार। यकीन करो मैं यहाँ चारपाई में बैठा हूं दरवाजे के बाहर, असर के बाद पूरी पार्टी आई इसी शहर की, तो 25,000 रुपया गुम हो गया है, बता किधर गया है। सब लोग कहते हैं कारी हनीफ बताता है। सुनो, कारी हनीफ बताता है, इला करा दूंगा मैं। जितना मैंने इनकार किया मेरे सर होते चले गए। आखिर में मैंने बकवास कर दी, मैंने कहा अच्छा बताऊंगा फिर आधे लूंगा। कहने नहीं तमाशा देखा, यानी अंदाजा लगाओ कि हम शहर से सुनकर आए कि कारी हनीफ चोरी है बताता है। अल्लाह गनी, किसको मालूम है कि अभी क्या हो जाएगा? अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बताया। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैज़। क़यामत का ठीक वक्त किसी को मालूम नहीं, बारिश का कोई पता नहीं कब होगी, कितनी होगी। तुम अभी कह रहे होगे कि महकमे मौसमियात वालों को पता चलता है। इन 3 महीने में ये महकमे मौसमियात वाले कई दफा कह चुके हैं कि बूंदाबांदी होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जितने ये ज्यादा बतलावे ना उतने ही मौसम खराब होता चला जाता है। पिछले साल इन्होंने रुई की गांठों की गिनती बताई कि इतनी कपास पैदा होगी मुल्क में, इतनी रुई की गांठ बनेगी, इतनी बाहर भेजेंगे और इतनी अपने घर रखेंगे। जरा पूछो तो सही जिम्मेदारों से सर खुजाते फिरे कि खाद के पैसे भी वापस नहीं हुए। बिना किसी को क्या पता कि अभी क्या था और अभी क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या, एक अल्लाह की जात जानती है। फरमाया युनज़्ज़िलुल गैज़, कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां तक होगी, किस कदर होगी, किस तरह में होगी, कहां नहीं होगी। व यअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता औरत के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की। बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं, दादी को पता नहीं, नानी को पता नहीं है। नहीं हो गए, किसी को पता हो या ना हो, हजरत साहब को पता लग जाता है। हजरत साहब को क्यों? हजरत साहब टिड दे अंदर वरना होता है। तमाशा देख, कोई किसी को पता नहीं चलता और खुदा ने अपनी खुदाई किसी को तकसीम करके देनी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न मेरे माँ बाप, न मैं किसी का बाप, न मेरी औलाद, न मैं किसी की औलाद। अल्लाह समद, बेनियाज, बेमिसल, बेमिसाल हूं, हमेशा से हो और हमेशा रहूंगा। सब मेरे मोहताज हो, मेरे दरवाजे के गदागर हो, मेरे दरवाजे के फकीर हो, मेरे दरवाजे के दस्ते निगर हो। आओ मांगो, खाओ, मौत आए मर जाओ। अगर अकड़ोगे, फरमाया फिर मैंने बड़ी बड़ी सजाएं दी है लोगों को। हाँ, मैं तो तौबा भी मुंह से नहीं निकलने देता, कलमा हाय नहीं करने देता मैं। जब मैं मौत का पैगाम दूं, एकदम दिल की हरकत बंद हो जाती है। आए भी नहीं, उड़ भी नहीं, उह भी नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया यअलमु मा फिल अरहाम, किसी को पता नहीं औरत के पेट में क्या चीज है। देखो ना, जिसने 9 महीने बच्चा पेट में रखा, जब बच्चा पैदा होता है ना, खुद माँ भी कान लगाती है, बताएंगी लड़का है कि लड़की है। बेताबी से इंतजार करती है, बड़ी बेकरारी से इंतजार करती है औरत कि ये दाई बोल ले, कोई और पास वाली बोल ले, कोई और छोटी बड़ी घर की औरत बोल के बताए कि लड़का है कि लड़की है। और जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब उसको पता नहीं तो परली तरफ बैठे हुए हज़रत साहब को पता कैसे चल गया। वयअलमु मा फिल अरहाम,
زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا، ٹھیک ہے دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو، بات یہ ہے جو مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس، یہ ہے اصل بات، اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت ایسا فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا۔ حضرت ایسا فرماتی ہے میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں، ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا۔ میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ، فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہے ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا۔ چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا۔ اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت ایک ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ ایک ہفتے کی مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا ایک ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟
خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی. یہ فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی. ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ. یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی. اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی. یہ عربی کلمہ ہے. آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے. یہی تو معنی لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں, مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا کوئی نہیں, بیوی بچے دینے والا کوئی نہیں, یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. الا اللہ, ایک اللہ کی ذات ہے. اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو قرآن کریم کی آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا, صبح کو کیا ہو جائے گا, شام کو کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑا ملے گا, کفن ملے گا کہ نہ ملے گا, نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی, غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا. کوئی نہیں جانتا کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی. اس کو علم ہے. کلام جو دنیا میں آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا اور یا گالی منہ سے نکلے گی, دم نکل جائے گا. کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا موت صبح کی یا شام آئے گی. بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں, کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم. سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا. فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی. پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی, بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا, اللہ کا نام بلند کیا, زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی, جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی, بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی رہا کرتی ہے, کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے, کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے, اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے, بہت بڑے عالم, جید عالم, سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں, بس جیسے اب تک آتے بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا, بتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے, جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے, جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا, ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟
ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے, میری قبر بن جائے, میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو, استغفار ہو, درود پاک ہو, قرآن کریم ہو, پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر, میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا, تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے, تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈالو دوسری پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی, کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی, استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے, اب گالی منہ سے نکل رہی, گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے, آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی. چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں, اماں بھی, بیٹی بھی, گھر والی بھی, بہن بھی, بھائی بند بھی, قبیلہ بھی, خاندان بھی. مدینہ شہر ہے, کالی کملی والے کا شہر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے. چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی, خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے حضرت معاذ. یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں حضور کے صحابہ. تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا, کہنے لگا ڈر گئے, موت سے ڈر رہے ہو, موت سے ڈر کے رو رہے ہو. حضرت معاذ کہنے لگے نہیں, موت سے کیا ڈرنا, میں کیوں ڈروں موت سے, اس نے تو آنا ہی آنا ہے, میں نہیں ڈرتا. لگا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری حسرت میرے دل میں رہی, میرا شوق پورا نہ ہو سکا, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری تمنا پوری نہ ہو سکی. بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا, میں روزے دار ہوتا, گرمی کا موسم ہوتا, مجھے سخت پیاس لگی ہوتی, کفار سے مقابلہ ہوتا, میدان جہاد اور جنگ ہوتا, میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا, پھر وہ مجھے قتل کر دیتے, میری زبان کاٹ لیتے, میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی, میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا. میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے, تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں, تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے. ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے. مدینے پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا. آخری وقت ہے, بیمار ہے ابو ایوب انصاری. مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے. صحابہ کی تمنائیں دیکھو. ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا, کاروبار بڑھ جائے, مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے, یہ مل جائے وہ مل جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اب وہ ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل, تلوار, نیزے, تیر لے کے چلے. اب ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. کہنے لگا مجھے بھی لے چلو.
سمجھ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو. کمال ہے، بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے، کیا کرو گے؟ لگا مہربانی کرو، احسان کرو مجھ پر، مجھے ساتھ لے کے چلو. خدا کے بندے بیمار ہے، کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو، مجھے ساتھ لے چلو اونٹ پہ ڈال کر. توجہ کرنا ذرا، آخری بات میرے یاد آئی ہے، بتانے لگا ہوں. ابو ایوب انصاری حضور کا میزبان مدینے والا کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے اونٹ پہ ڈال کے لے چلو، اور اگر میری راستے میں موت آ جائے پھر بھی میری لاش کو ساتھ لے جانا. جہاں کفر اور اسلام کا جنگ ہوگا، مقابلہ ہوگا، اس میدان میں میری لاش کو پھینک دینا. شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر میرے اوپر آ جائے، میں بھی قیامت میں اللہ کے حضور میں کہوں گا یا اللہ تیرے میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں. میں بھی اندازہ لگا ابو ایوب انصاری کی تمناؤں کو دیکھ، حضرتوں کو دیکھ. فرمایا مجھے ساتھ لے چلو، اگر میری موت آ جائے تو لاش کو بھی پھینکنا نہیں، دفن راستے میں نہ کرنا، ساتھ لے چلو، وہاں میدان میں ڈال دینا، اور اسلام کے لیے جو لڑنے والے ہوں، کفر کو مٹانے والے ہوں، ان کے پیر میرے اوپر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک تم ہو جو مسجد میں جھاڑو دینے سے بھی آر کرتے ہو، سب بچھانے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، سب اکٹھا کرنے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، ادھر ادھر کوئی چیز کرنے میں تمہیں کیا معلوم ہے جس وقت قیامت کے دن ان شاہی درباروں کے خادموں کو انعام ملے گا نا، پھر ٹکرے مارو گے، او ہو لو بھائی کمال ہو گیا، ہم تو یوں ہی رہ گئے. بیٹے نماز کو قائم کر، نماز کو مضبوطی سے پکڑ، ساری زندگی میں نماز قضا نہ کر. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم کرتا رہے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائیوں سے روکتا رہے. اچھائی کو جہاں تک ہو سکے پھیلا، اس کا لوگوں کو حکم کر. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ آدمی اگر کسی کو نیکی کے لیے کہتا ہے تو لوگ برا مانتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدی، ارشاد فرمایا محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں من رأى منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر کوئی برائی تم دیکھو ہاتھ سے مٹا دو، اگر تمہاری طاقت ہو تو اس کو زبردستی ختم کر دو، اس برائی کو مٹا دو. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ طاقت نہیں فَبِلِسَانِهِ، زبان سے ضرور کہو یہ برائی نہ کرو. برا مانے بھلا مانے، تمہیں چاہیے کہ تم کہہ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو جب خدا کا عذاب آئے گا، خدا کا جب قہر آئے گا، خدا بند کریم کی طرف سے جب غضب آئے گا، تو اللہ پاک کا اعلان ہے پھر وہ برا نیکی کرنے والا بھی نہیں بچے گا، وہ بیچ میں آئے گا. اس نے منع کیوں نہیں کیا، وہ رکاوٹ کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، کوئی جس طرح کر رہا وہ کرتا رہے. فرمایا یا بنیا قم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، برائی سے منع کرتا رہے، نیکیوں کا حکم کرتا رہے. فبلسانی، زبان سے منع کر دے، اگر ومن لم یستطیع، زبان سے کہنے سے بھی کوئی سر پھوڑتا ہے، سر اتارتا ہے، قتل کرتا ہے. فرمایا ومن لم یستطیع، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، دل سے تو برا بالکل جان کہ یہ برے لوگ ہیں، بری بات ہے. فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے. ایک آدمی گزر رہا ہے، کنجری کا گانا ہو رہا ہے، کم سے کم دل میں تو یہ جانے کہ یہ لوگ بدماشی میں لگے ہوئے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کا ایمان پہ خاتمہ بھی نہ ہو. اسے منع کرتا ہوا چلے، کم سے کم دل میں اس کو برا جانے، اور
اگر دل سے برا نہیں جانتا تو فرمایا کہ پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. کسی قسم کی برائی ہو، نشے کی برائی ہو، حرام خوری کی برائی ہو، کوئی برائی بھی ہو، جو اس کو برا نہیں جانتا، حدیث پاک کا فیصلہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پھر اس کے اندر رختی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اور یہ پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا ایمان ہے کہ نہیں. آج کل تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی کہتا ہے بڑا ایماندار میں ہوں، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں. چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو طرح طرح کی نصیحت کی. فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حرب، تمام برائیوں سے منع بھی کرتے رہنا، دل میں فخر تکبر کبھی نہ کرنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے اندر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی فخر ہوگا، جنت میں جانا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نصیب نہ ہوگی. حسن و جمال کا تکبر، دولت کا تکبر، اپنی عبادت کا تکبر، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. یہی وجہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جتنی بھی موٹی موٹی دین کی ساری چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری صورت میں موجود ہے. یوں فرمایا ایسا نہ کر کہ قیامت کے دن تجھے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے. اور اخیر میں اللہ پاک نے فرما دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. اور لوگوں ڈرو اس وقت سے جب کوئی کسی کی کام نہ آئے، اولاد کام نہ آئے گی، ماں باپ کام نہ آئیں گے ذرہ برابر. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا من مات فقد قام قیامت او کما قال، فرمایا جو مرد جس کی موت آ گئی اس کی قیامت بھی آ گئی. جس کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت بھی آ گئی. مختلف سوالات کیا کرتے تھے صحابہ اکرام. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جلال آ گیا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا قیامت پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ جو انتظار ہو رہا ہے قیامت کا، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب نبی کے جلال کو صحابہ سمجھتے تھے نا، اور کون سمجھ سکتا ہے؟ فوراً عرض کیا صحابی نے یا رسول اللہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے قیامت کے لیے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کی محبت ہے، اس کے پیغمبر کی محبت ہے، میرے پاس قیامت کا یہ سامان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا. کیا شاندار جواب دیا صحابی نے. ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں مار کھانے کے لیے، صحابہ کرام انتظار کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. 5 چیزیں اللہ پاک نے سورت کے اخیر میں ذکر فرمائی کہ ان 5 چیزوں کا کسی کو پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ان 5 معاملات کے اندر کیا بنے گا اور کیا ہوگا. ساری سورت لقمان کا خلاصہ ان 5 آیتوں میں اخیر میں اللہ پاک جل شانہ نے دوہرا دیا. پوری سورت میں جو مضمون تھا وہ 5 آیتوں میں دوہرا دیا. علماء کرام نے لکھا ہے غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں خلیفہ منصور ایک بادشاہ گزرا ہے، مسلمان بادشاہ تھا. اس کے دل میں یہ بڑی حسرت تھی، بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی کہ مجھے پتہ چل جائے موت میری کب آئے گی، کتنی عمر باقی ہے، کتنی میری زندگی باقی ہے.
بادشاہ ہو کر اس کے دل میں یہ آرزو تھی، یہ حسرت تھی، یہ تمنا تھی کہ مجھے علم ہو جائے میری زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں زیادہ نیکیاں جمع کروں۔ تو ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں ایک بڑا خوبصورت آدمی دیکھا۔ تو خلیفہ منصور نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، اسرائیل ہوں علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تیرے سے تو بڑا لازمی کام ہے، مدت ہوگی تیرا انتظار کرتے کرتے، ایک کام پڑ گیا تجھ سے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہ تو ہی تو موت کا جھٹکا لگائے گا، تو ہی تو ملک الموت ہے، ذرا بتا تو صحیح میری عمر کتنی باقی ہے، میری زندگی کتنی باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کو یوں 5 انگلیاں دکھا دی اور غائب ہو گئے۔ 5 انگلیاں دکھا دی۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، بڑا حیران کہ 5 سے کیا مطلب؟ 5 گھنٹے مراد ہے، 5 دن مراد ہے، 5 مہینے مراد ہیں۔ صبح اٹھ کر کے لوگوں سے تعبیر پوچھنی شروع کی خواب کی کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اس 5 کا کیا مطلب؟ آج کل کا زمانہ اگر ہوتا تو یوں کہہ دیتے لوگ اس سے مراد 5 تن پاپ ہے، 5 تن سے جا کے پوچھ لے۔ لیکن وہ اور زمانہ تھا۔ خلیفہ منصور نے جب صبح ایک سے پوچھا، وہ بڑا کڑوے مزاج کا مولوی تھا، وہ کہنے لگا بس جی تیاری کرو، 5 گھنٹے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یار تو نے تو بالکل ہی دم نکال دیا۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی 5 دن باقی رہ گئے۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی نہیں نہیں اتنا جلدی نہیں، بلکہ 5 مہینے مراد ہے، 5 مہینے آپ ٹھیک ٹھاک زندہ رہیں گے۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی 5 سال آپ کہیں نہیں جاتے، 5 سال تک ٹھیک ٹھاک ہے آپ۔ پوچھتا پوچھتا پھر یہ جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا، ان کی حیثیت کچھ اور ہوا کرتی ہے، وہ بادشاہوں کو خوش رکھتے ہیں، جبھی تو بادشاہوں سے دولت مارتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی واہ واہ، کسی نے 5 گھنٹے کہے، کسی نے 5 مہینے کہے، 5 دن کہے، 5 سال کہے، اصل تعبیر تو میں بتاؤں گا، 500 سال آپ کہیں نہیں جاتے۔ جب تک ایسی بات نہ کرو بادشاہ خوش نہیں ہوتے نا، مطلب کی بات کرو تو ہر بڑا آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے دولت مند افسر، یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کے سامنے بیٹھ کے شریعت کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، ایسے سنیں گے جیسے پتھر سن رہا ہو، ہاں نہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور جب ان کے مطلب کی بات کرو گے یوں انگڑائی لے گا جیسے جنگل میں شیر انگڑائی لیتا ہے۔ ہاں کیا فرما رہے تھے آپ؟ جو مطلب کی بات ہوگی وہ سنائی دے جائے گی، قرآن کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات نہیں سنے گا۔ اور جس نے 500 سال کا نام لیا نا، بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے کہا لو جی 500 سال کی گارنٹی مل گئی، بڑی دیر میں آئیں گے 500 سال، اتنا مزے کریں